نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ درود پاک کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر درود پاک کو وظیفہ ہی نہ بنا لوں کہ جو ٹائم انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مقرر کرتا ہے یا اس طرح کے ورد اوراد کے لیے مقرر کرتا ہے، تو کیا میں اس سارے وقت کو آپ پر درود پاک کے لیے ہی مقرر نہ فرما لوں، اس کے لیے وظیفہ ہی نہ بنا لوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دنیا اور آخرت کے معاملات کے لیے کافی ہوگا، یعنی تیرے سارے مسئلے دنیا والے بھی اور تیرے سارے معاملات آخرت والے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ محبت کے ساتھ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج چند ایک باتیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے متعلق ذکر کی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ ان پچھلے چند دنوں میں جو کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھیں۔ پہلی قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے اور ایسے ایسے عذاب آتے تھے کہ پوری پوری قومیں تباہ ہو جایا کرتی تھی، لوگوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا تھا، اور ان کے تذکرے آج تک بھی قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ان قوموں کی تباہی کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن اس امت مسلمہ پر اب وہ عذاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا اس دنیا میں موجود ہونا پتھروں کے عذاب نہ آنے کا سبب ہے، پانی کے خون نہ بننے کا سبب ہے، ساتھ ساتھ 8 دن تک مسلسل آندھی کا چلنا یہ پہلی قوموں پر تھا، اب نہ آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ عذاب نہیں آتے، اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ لیکن امت مسلمہ پر آزمائش رکھی گئی ہے، اور وہ بھی آزمائش اس لیے ہے لعلہم یرجعون، کہ وہ واپس لوٹ آئیں، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ راغب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے من الخوف والجوع، خوف سے اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آج کا جو ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلے چند دنوں سے کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں زمین کی طرف جاؤں، میری فصل تیار ہے اور میں اپنی فصل کو کاٹنے کے بعد اس کو فوراً اپنے گھر لے آؤں۔ جو ہی جاتا ہے بارش آ جاتی ہے، جو ہی وہ کوشش کرتا ہے اس کی جو فصل ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، وہ اپنے اس مہم میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کوئی دعا مانگی ہو، ہم نے کوئی نماز شروع کر دی ہو، ہم نے کوئی توبہ استغفار کرنا شروع کر دی ہو، ہم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہو یا اللہ یہ
موقع پر بارش کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر خشکی کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، یا اللہ تھوڑا سا موقع فراہم کر دے، تو کوئی آدمی بھی توبہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر فرمایا ہے، قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ تو ہر آدمی غور کرے کہ جس کے 50 توڑے ہوتے ہیں، جس کے 100 توڑے ہوتے ہیں، جن کے 200 من ہوتے ہیں، ابھی بھی وہ ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں دینا، پکا ارادہ انہوں نے کیا ہوا ہے جو مرضی ہو جائے ہم نے توبہ نہیں کرنی، ہم نے استغفار نہیں کرنی۔ لوگوں کے سامنے نہ کرو، اکیلے جانماز بچھا لو اپنے گھر میں، جانماز نہ بھی بچھاؤ، اپنے بستر کے اندر ہی بیٹھ جاؤ، وہاں اکیلے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ یہ جو تیری آزمائش ہے، یا اللہ اگر تو نے ہماری فصل صحیح ہمارے گھروں تک پہنچا دی تو ہم تیرا حق ادا کریں گے، جو شریعت کا حکم ہے وہ ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کی حفاظت فرمائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ابھی آج کی بات ہے، آج 29 تاریخ ہے اپریل 2024، آج کی بات ہے، آپ کے قریب ڈھوکام کے اندر کافی مقدار میں یہ اللہ باری ہوئی ہے، فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، تو کیا یہاں نہیں آ سکتا تھا؟ بے شمار اور دوسرے شہروں میں پچھلے ان چند دنوں ہی دنوں کی بات کر رہا ہوں، بے شمار ایسی فصلیں ہیں جو تباہ و برباد ہو گئی، پوری فصلیں تباہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ میں بندے کو زیادہ دے کر دیکھوں کیا شکر ادا کرتا ہے اور میری رضا پر راضی رہتا ہے۔ بندہ غور کرے نا، یہ سورج کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ یہ چاند اور ستارے کس نے بنائے اور کس کے ہیں؟ رب کے۔ یہ آسمان اور زمین کس کا ہے؟ یہ اس رب کا ہے۔ یہ فصلیں، یہ ہمارے مال، یہ ہمارے سونے چاندی پیسے، یہ کس کے ہیں؟ اس خدا کے ہیں۔ یہ جو انسان ہے یہ کس کا ہے؟ یہ بھی رب کا ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے اندر جو روح ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو بندہ یہاں مالک بن کے بیٹھ گیا، یہ سب کچھ میرا ہے جی، یہ جائیدادیں بھی میری ہیں، یہ زمینیں بھی میری ہیں، یہ فصلیں بھی میری ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے طاقت دی ہے کہ یہ تو سبب بن جا، اپنی زندگی اس لیے گزار لے، یہ کاشت کر لے، یہ کاٹ لے، یہ فصلیں گھر میں لے آ، اپنا پورا سال گزار لے، اور خرید و فروخت بھی کر، سارے معاملات پر اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے انسان کو مقرر فرمایا ہے۔ لیکن انسان اتنا ڈر جاتا ہے کہ جو رب دینے والا ہے، کہ جس کی زمین ہے، جس کے پیسے ہیں، جس کی فصل ہے، اس کو ہی بلا بیٹھا ہے، اس کے حکم سے ہی روگردانی کر لی ہے، اس سے ہی منہ موڑ بیٹھا ہے۔ تو اس لیے آج بھی شدید بارش ہوئی ہے، رات کو بھی بارش ہوئی ہے، 2 دن پہلے بھی بارش ہوئی ہے، اس سے پچھلے دن بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب بھی ڈر جاؤ، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب بھی توبہ کر لو کہ یا اللہ ہم کوشش کریں گے، ہم توبہ میں استغفار کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں گناہوں سے استغفار بھی کرتے ہیں، اور جو شریعت کا ایک حکم ہے عشر ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یا الہ العالمین ہم اپنے مالوں میں سے ادا کریں گے، غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مدارس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم یہ لازمی ادا کریں گے۔ آپ یقین کر لیں گے کہ آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر، کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، پیسوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، فصلوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کا نام عشر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، جس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے بندے کی۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیتا ہے، گھر لے آتے ہیں، تو پھر شکر ادا کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی فصل کو نقصان پہنچا ہے، جس طرح قریبی شہروں میں پہنچا ہے یا کسی دوسرے صوبے میں نقصان پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے کہ یا اللہ ہر سال تو دیتا ہے، اس سال تو نے لے لیا ہے، تیری رضا پر راضی ہے، یا اللہ تیرے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، تیرے دین اسلام پر ہم راضی ہیں، تیرے نبی کے رسول ہونے پر، نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر جب راضی رہو گے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا، ایسے اسباب مہیا فرمائے گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پہلی قوموں کا اگر ہم تذکرہ پڑھیں نا تو وہاں میں بڑی نشانیاں ملتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا تو وہ باز نہیں آتے تھے لوگ، حضرت نوح علیہ السلام انہیں ڈراتے تھے، اور تھوڑا سا عرصہ نہیں ڈرایا، 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال لوگوں کو ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر آخر کار مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں، یا ربی لا
الارض من الکافرین دیار، کہ یا اللہ اس مقدس زمین پر کسی کافر کو باقی نہیں رکھنا، انک ان تذرهم لا یلدوا الا، اللہ کو بھی باقی نہیں چھوڑنا۔ پھر ایسا طوفان آیا، ایسا سیلاب آیا، یہاں تو پانی کھڑا ہوتا ہے نا چند انچ یا 1-2 فٹ کھڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پانی کھڑا ہے، پہاڑ پانی میں ڈوبے تھے، پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ بھی پانی کے اندر ڈوب گئے تھے، اندازہ کر لیں پھر کتنی بارش ہوئی ہوگی۔ صرف چند لوگ جو ایمان والے تھے اور چند جاندار جانور پرندے ہر نسل سے، وہ ایک ایک چیز حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوار کر لیا تھا، وہ بچا تھا، باقی سارے کے سارے کافر غرق ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں جو قرآن پاک کے اندر اب بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا تھا، وہ باز نہیں آئے تھے، سیدھے راستے پہ نہیں آئے تھے۔ اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، حضرت ہود علیہ السلام کا، اس کو اخا عاد کہا گیا ہے کہ قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا، ان کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو۔ وہ کیا کون سی قوم تھی؟ وہ اتنی بہادر قوم تھی، اتنے طاقتور لوگ تھے کہ جن کا ذکر آتا ہے کہ کم از کم ان میں سے جو بندے کا قد تھا وہ 60 گز کا تھا۔ اندازہ کر لیں کہ 1 گز کتنا ہوتا ہے، پھر 60 گز، سب سے جو چھوٹے قد والا بندہ تھا وہ 60 گز کا تھا، اور جو باقی عام لوگ تھے وہ 100 گز کے تھے، اور طاقت میں بھی بہت زیادہ طاقت والے تھے، اتنے زیادہ طاقت والے تھے کہ پہاڑوں کے اوپر جو ایک وزنی پتھر پڑا ہوتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ وزنی پتھر کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت انہیں عطا فرمائی ہوئی تھی، اعلیٰ قسم کے باغات، اعلیٰ قسم کے محلات، پیسے، دولت، مال، اولاد، بیویاں، ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کرنا شروع کر دی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے فصلیں بھی دی ہیں، باغات بھی دیے ہیں، اولاد بھی دی ہیں، مال بھی دیا ہے، محلات بھی دیے ہیں، ہر نعمت سے نوازا ہے، اس پر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اپنی جسمانی طاقت پر غرور کرنے لگے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ اور تکبر کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعد میں دعا کی تو پہلے انہیں یہ کہا استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تم شرک کرنے لگے ہو، تم نافرمانی کرنے لگے ہو، اللہ تعالیٰ کی احکامات سے روگردانی کرنے لگے ہو، واپس آ جاؤ، استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ اور بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی آندھی اور ایسا طوفان بھیجا کہ جس کے اندر ذکر آتا ہے کہ اس کے اندر اونٹ بھی اڑ کے چلے گئے۔ ان کے قد میں نے بھی بتائے ہیں 60 گز سے لے کر 100 گز تک ایک بندے کا قد تھا۔ یہ ہوا کے اندر ایسے اڑے کہ جس طرح یہ مختلف چیزیں اڑتی ہیں ہلکی، اس طرح اڑ کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک دور دراز جگہوں میں جا کر گر گئے اور وہاں پر مر گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہلی قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے، لیکن اب ان قوموں پر اور نبی اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اور مختلف ملکوں کے اندر جو مسلمان ممالک ہیں وہاں لوگ رہنے والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ صرف تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب فصلیں تیار ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر تھوڑا سا جھنجھوڑا جا رہا ہے، واپس آ جاؤ، اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اس کا حق ادا کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو۔ تو جو بندے سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو نہیں باز آتے پھر بھی رب ان کا رزق نہیں روکتا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چوپا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نافرمان بھی ہے، رزق اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے زیادہ دے رہا ہے۔ کافروں کے پاس دیکھیں کوئی رزق کی کمی ہے، انگریزوں کے پاس کوئی رزق کی کمی ہے، وہ اپنے ملک بھی چلا رہے ہیں، اوروں کو بھی چلا رہے ہیں، اوروں کو بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رزق اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا۔ بندہ کہے کہ میں نے دیکھو جی توبہ نہیں کی، میرا رزق بھی گھر آ گیا ہے، میرے وہ بڑودے بھی گھر میں بھر گئے ہیں، اور دیکھیں جی کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہی آزمائش تھی، اس میں تم پورے نہیں اترے، تیرا رزق آ گیا ہے اور اس پر تو پھر گھمنڈ کر رہا ہے، پھر تکبر کر رہا ہے، دیکھو جی میں نے عشر بھی کوئی نہیں ادا کیا، مال بھی میرا گھر آ گیا، میرا مال بھی سارا گھر آ گیا۔ یہی تو آزمائش تھی جس میں تم کامیاب نہیں ہو سکے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، تم پھر بھی توبہ نہیں کی، تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر حال میں
اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے. بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے بھی حالات ہوں، خوشی ہے، غمی ہے، تھوڑا رب نے دیا ہے، زیادہ دیا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے اس طرح موجودہ ہے، اس طرح کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اسی کے اندر ہمارے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھلائیاں ہیں. کسی آدمی نے پریشان نہیں ہونا، کسی آدمی نے تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا جو خدا نہ خواستہ کفر تک لے جائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ یا اس وقت جو موجودہ حالات اس کے اندر کوئی ایسا جملہ بول دینا، وہ ایسے جملے بنا بول دیتا ہے جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں. پوری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.